السلام علیکم دوستو، 27 رمضان میں یہ عمل کرنے سے آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور سال دیکھیں۔ تک ایک بندہ اتنی عبادت کرے، ہمارے پاس تو عمر ہی کم ہے۔ اگر کسی کو اس امت میں عام طور پہ عمر اس امت کی صرف 60 سے 70 سال طبعی عمر، 70 کے اوپر جو جا رہے ہیں وہ فائدے میں منافع میں۔ طبعی عمر تو کم سے کم کی تو کوئی وہی نہیں ہے نا، ایک دن کا بچہ، ایک گھنٹے کا بچہ ہی مر جاتا ہے۔ بہت زیادہ جائے گا تو 60 سے 70 سال، جو 75 80 میں جا رہے ہیں وہ گویا کہ کرم ہے ان پر، منافع میں۔ ویسے آدمی کو ہر دن موت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہو۔ وہ صحابہ کو رشک آئے، اگر 100 سال کی عمر بھی ہمیں ملے گی تو آدمی 6 گھنٹہ سوتا ہے، 24 گھنٹے میں سے 6 گھنٹہ سونے میں چلے گئے، پھر اس کے بعد 8 گھنٹہ آدمی کاروبار کرتا ہے، کتنے ہو گئے؟ 14 گھنٹے ہو گئے۔ پھر ان 14 گھنٹوں کے بعد پھر کل ملا کر کے کھانے پینے میں 2 گھنٹے پکڑ لیں آپ، 16 گھنٹے ہو گئے۔ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر لی، 2 گھنٹے اس کے پکڑ لیں، 18 گھنٹے ہو گئے۔ پھر 18 گھنٹے کے بعد بچتے کتنے؟ 6 گھنٹے۔ اب وہ 6 گھنٹوں میں لوگ عبادت کتنی کریں؟ اگر چلیں وہ 6 گھنٹے بھی عبادت کے لیے اگر پکڑ لیں، 6 گھنٹے ہی عبادت کر رہے روز، حالانکہ ہم کرتے نہیں ہیں، 6 گھنٹہ کوئی نہیں کرتا، لیکن میں بات عبادت گزار لوگوں کی کرتا ہوں۔ انہوں نے عبادت 6 گھنٹے پکڑ، ہر دن 6 گھنٹے عبادت اگر وہ کر بھی لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 سال کی عمر میں کل ملا کر کے آدمی 20 سے 25 سال اس کی عبادت کے نکلیں گے بس۔ جب 100 سال کی عمر والا اگر روزانہ 6 گھنٹے عبادت میں دے رہا ہے تو صرف 20-25 سال اس کی عبادت میں، اور کہاں شمون، انہوں نے کتنی عبادت کی؟ 84 سال عبادت میں گزاری، اور بھی اس طرح سے۔ اور صحابہ کو ادھر رشک آیا اور ادھر محبوب کی ان کی فریاد پر گردن مبارک جھک گئی، اس پر کہ صحابہ کہتے ہیں حضور ہماری تو عمریں اتنی کم ہیں، اور اس میں پھر کھانا ہے، کاروبار ہے، پھر مسائل ہیں، سب چیزیں ہیں، ہم اتنی عبادت کیسے کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے سر انور جھکا لیا، گردن شریف کو جھکا لیا، اور سید الملائکہ جبریل امین یہ سورت لے کر کے نازل ہوئے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ عمر نہیں بڑھائی گئی اس امت کی کہ چلو ان کی عمر زیادہ دی تو تمہاری عمر ہی بڑھا دینا، عمر نہیں بڑھائی، ایک رات دے دی جو 84 سال سے بہتر ہے۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ بھئی اگر عمر بڑھائی جاتی تو چلیں صحابہ کو فائدہ ہوتا اس کا، ہمیں تو نقصان ہی ہوتا۔ کیوں نقصان ہوتا؟ جتنی عمر بڑھے گی اتنے تو گناہ بھی کریں گے۔ ہم نیکی کتنی کرتے ہیں؟ جتنی عمر بڑھتی اتنی گناہ بھی کرتے، پکچر بھی اتنا دیکھتے، اتنا گیم بھی کھیلتے، اتنے فلمیں بھی دیکھتے، اتنا عورتوں پہ بدنگاہی بھی کرتے، اتنا حرام بھی کھاتے، سب کرتے، تو الٹا نقصان ہی تھا۔ لیکن اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عمر نہیں بڑھائی بلکہ ہر سال میں ایک رات 84 سال سے افضل عطا فرمایا، 84 سال سے افضل رات دے دی، یعنی ایک رات میں شب قدر میں عبادت کر لو تو شمعون نے جتنی عبادت کی ہے ایک رات میں اللہ تمہیں اس سے زیادہ ثواب عطا فرمائے، کرم کی بات۔ اور پھر اس میں شب قدر میں اس کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ اعمال کی قدر کی جاتی ہے اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں، اس میں اعمال مقبول ہوتے ہیں اس لیے شب قدر کہتے ہیں۔ اور قدر کا ایک معنی ہے تنگی کے، تنگی یعنی یہ تنگی کی بھی رات ہے۔ تو تنگی کی رات کا کیا مطلب؟ یعنی اس رات میں آسمان سے اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کے سامنے زمین تنگ ہو جاتی ہے، یعنی جگہ نہیں رہتی زمین پر، فرشتے اتنے اتر جاتے ہیں۔ اگر ہمیں آنکھیں ہوتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے فرشتے اترے، اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں ہرے رنگ کا جھنڈا لے کر، اور وہ جھنڈا کعبے پر نصب کرتے ہیں، اور ساری دنیا کا زمین کا وہ چکر لگاتے ہیں۔ جو لوگ شب قدر میں عبادت کرتے ہیں تو ان سے حضرت جبریل اور فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مصافحے کی آپ کو کیفیت پتہ چل جائے گی کہ کس سے مصافحہ کیا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں شب قدر میں عبادت کرتے کرتے جس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، آنکھیں نم ہو جائے، سمجھ لو کہ جبریل نے اس سے مصافحہ کر دیا، اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں،
اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں عبادت کے درمیان، اس کا دل مچلنے لگتا ہے، سمجھ لو جبریل اور فرشتے تم سے مسافر کر۔ اور آج کی رات یعنی شب قدر میں جو مومن دعا کرتے ہیں، فرشتے جبریل امین اور سارے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، فجر تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس لیے شب قدر میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ عبادت کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے شب قدر جو ہے، جس طرح سے شب قدر رات افضل ہے، ویسے اس کا دن بھی 27ویں کا دن بھی بڑا افضل ہے۔ بہت سارے اعمال ہے شب قدر کے، ایک عمل جو ہے وہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو آپ نے لطائف اشرفی میں بیان فرمایا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں تاکہ آپ کریں۔ آج ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب جنت عطا فرمائے، یعنی قیامت کے دن اس کا حساب کتاب نہ ہو۔ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں کہ جو شخص ماہ رمضان شریف کے 27ویں روزے کو، یعنی آج کا جو دن گزرا، رات گزری، اب جو دن آئے گا 27واں روزہ، 27ویں روزے کو دن میں 12 رکعت نماز اس طرح ادا کرے، 27ویں روزے کو 12 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار جو ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح آیت الکرسی ایک بار، اور سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پوری سورت ایک بار، سورہ فاتحہ ایک بار، آیت الکرسی ایک بار، اور سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پوری سورت ایک بار، تینوں ایک ایک بار، اور سورۃ الاخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف کی پوری سورت 7 مرتبہ، سورہ فاتحہ ایک بار، آیت الکرسی ایک بار، انا انزلنا پوری سورت ایک بار، اور قل ہو اللہ شریف پوری سورت کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ، جو اس طرح سے 12 رکعت ادا کرنی، ہر رکعت اس طرح پڑھنا ہے۔ اور جب 12 رکعت پڑھ کر فارغ ہو جائے تو 3 بار کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر 3 مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود بھیجے۔ 12 رکعت پڑھ لیں، پھر ایک بار کلمہ طیبہ پڑھے اور 3 بار کلمہ طیبہ پڑھے اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، تو سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں کہ اللہ قیامت کے دن اس کو بغیر حساب و کتاب انبیاء کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا، نبیوں کے ساتھ جنت میں جائے گا وہ، اس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ پڑھنا کتنا ہے؟ 12 رکعت۔ ہو سکے تو کل اس کا اہتمام کریں، بے حساب جنت ملنے کا عمل ہے۔ لیکن اس پر بھی عرض یہ ہے، سال بھر کبھی نماز ہی نہیں پڑھے بندہ اور یہی 12 رکعت پڑھے اور سوچے کہ میں تو نبیوں کے ساتھ جنت میں جاؤں گا، تو میرے عزیز میرے بھائی کہ نفل کی اہمیت اسی وقت ہے جب آپ فرض کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرض کی بھی توفیق عطا فرمائے، نفل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رات درود شریف کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں اور تلاوت کا اہتمام کریں۔ بڑی اہم رات ہے، بڑی اہم رات ہے۔ اکثر بزرگوں کے نزدیک شب قدر 27ویں رمضان شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے شاذلیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں جس سال رمضان شریف کا پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہوتا ہے، اس سال شب قدر 27 تاریخ کو ہوتی ہے، ایسا وہ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں جس سال منگل یا جمعہ کو پہلا روزہ ہوگا، اس سال 27 تاریخ کو شب قدر ہوتی ہے۔ تو اس سال ہمارے یہاں پہلا روزہ جمعہ کو تھا۔ اگر آپ ایسی ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔